الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ دیکھیں، ہمارا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی بنیاد اللہ رب العالمین کو سمجھیں، کامل توکل اللہ رب العالمین پر کریں۔ یعنی ہمارا توکل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں ہمیں اللہ پھر بھی رزق دے سکتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کے اللہ رزق دے سکتے ہیں۔ جو اللہ سیدہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ ہمیں گھر بیٹھے رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا خیال ہے؟ دے سکتا ہے نا۔ حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم کے کفیل حضرت زکریا تھے، حضرت زکریا پھل نہیں لاتے تھے۔ اب یا تو وہ حضرت زکریا کہتے تھے یہ پھل کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ دو وجہ ہو سکتی ہیں ان کے اس سوال کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے یہ پھل میں تو لایا نہیں، اور آپ کے پاس لانے والا کون ہے؟ کوئی اور بھی نہیں ہے، تو یہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ اسی موسم کا پھل تھا لیکن یہ لایا کون؟ اور دوسرا اس سوال کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے حضرت مریم کے پاس تو رزق پاتے۔ دو تفسیریں ہو سکتی ہیں اس کی۔ ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسی موسم کا، اسی وقت کا رزق ہوتا تھا، پھل ہوتا تھا، لیکن حضرت زکریا پوچھتے تھے، حضرت زکریا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا کہتے ہیں مریم کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں۔ کیا دو مطلب ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے دیا ہے یہ پھل؟ کیونکہ وہاں پہ صرف وہی جا سکتے تھے نا، انہی کی کفالت میں تھی وہ۔ ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھل تو اس موسم کا بھی نہیں ہے۔ ایک تو آپ کے پاس لانے والا کوئی ہے یا نہیں، نمبر دو یہ موسم، یہ پھل اس موسم کا نہیں ہے۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ چیز اس وقت اویلیبل ہوتی تھی، حضرت مریم کے پاس کون لایا؟ اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس موسم کا ہی نہیں ہے، کوئی لانے والا بھی ہو تو یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اس موسم کا ہی نہیں ہے، سردیوں میں آم ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آم کہاں سے آ گیا سردیوں میں؟ ٹھیک ہے، تو حضرت مریم کیا کہتی؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ہے ایک مومن کا ایمان، کامل توکل اللہ رب العالمین پر کہ بغیر اسباب کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہی چیز دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اسی جگہ دعا کی تھی۔ دعا کرنے کے لیے گھر بھی نہیں گئے، اپنے محراب میں بھی نہیں گئے، نماز وغیرہ، رات تہجد وغیرہ کا بھی انتظار نہیں کیا، وہیں کھڑے کھڑے دیکھا اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہے، اور بغیر اسباب کے برس رہی ہے۔ بے موسمی پھل آ رہے ہیں، یا لانے والا کوئی نہیں ہے پھر بھی پھل آ رہے ہیں۔ یہ دیکھا، اور یعنی گویا کہ کیا سبق حاصل کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ یہ سبق حاصل کیا کہ جب بے موسمی پھل آ سکتا ہے تو بے موسمی اولاد کیوں نہیں آ سکتی؟ اسی جگہ دعا کی۔ پتہ لگا جب بھی ہم اللہ کی رحمت دیکھیں، بارش وغیرہ یا کسی پر اللہ کا کرم دیکھیں، تو حسد کتنا رقیق جذبہ ہے اور کتنا گندا جذبہ ہے کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اسے چھین کر مجھے مل جائے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جو زکریا علیہ السلام نے کیا، جو نیک لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ اے اللہ آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے فلاں کو دیا، اے اللہ اسے تو آپ نے دیا ہے، اسے مزید بھی دے، اے اللہ مجھے بھی دے دے۔ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا۔ رشک، اور بڑا اچھا جذبہ ہے رشک۔ رشک میں دوسرے سے چھیننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ دیکھیے حسد بڑا بدترین جذبہ ہے، بڑا غلیظ جذبہ ہے، اور حسد کی بدترین مثال یہ ہے کہ ایک انسان کہتا ہے اس سے چھن کر مجھے مل جائے، بلکہ ایک انسان کئی دفعہ حسد میں آ کر اگلے بندے کو نقصان تک پہنچانے پر تیار ہو جاتا ہے، قتل تک کر دیتا ہے حسد کے جذبے میں۔ یہود کا مسلمانوں کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ حسد کی لڑائی تو ہے، ان کا سارا مسئلہ حسد کا ہے کہ یہ نبی ان میں کیوں آ گئے، بنی اسماعیل میں۔ تو وہ حسد میں اتنی مخالفت کو پہنچ گئے، وہ چاہتے تھے کاش کے مسلمان مرتد ہو جائیں، یعنی گویا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ، انہوں نے تو سازشیں بھی کی، وہ شہید ہی کر ڈالتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو وہ نیست و نابود ہی کر دیتے حسد کے جذبے سے۔ تو بہترین جذبہ کیا ہے؟ رشک کا۔
کہ اگر اللہ نے اگلے پر احسان کیا اسی موقع پر دعا کریں, لیٹ نہ کریں بالکل بھی. وہ قبولیت کا موقع ہے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, بارش ہو نا, بارش کے وقت دعا کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کسی پر اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی, ہم سمجھتے ہیں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑا انعام ہے, تو حسد کی بجائے اسی جگہ رشک کے جذبے سے اس کے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس کو اور دے, اور اپنے لیے بھی دعا کر دیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ تیری رحمت جو ہے وہ چھلک رہی ہے, تو اے اللہ اس رحمت میں سے مجھے بھی کچھ دے دے. تو یہ بڑا بہترین جذبہ ہے اور نبیوں کا کردار ہے. تو اللہ بغیر اسباب کے دے سکتے ہیں, اور اسی لیے حضرت زکریا نے دعا کی. جب فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے ہاں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اب آپ کے ہاں اولاد ہوگی, اب حضرت زکریا نے سوچا کہ میں تو بوڑھا ہوں, بیوی بانجھ ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے دوسری بات سمجھائی, حضرت زکریا نے نشانی مانگی. پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا حیران کس بات پہ ہوتے ہو, تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا. پھر حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا, بالکل اللہ تعالیٰ الٹ مثال دے دیں, ایک دوسری بات سمجھاتے ہیں متضاد. پہلے کیا سمجھایا تھا کہ بغیر اسباب کے نتائج ہو سکتے ہیں, پھر نشانی کیا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو. یہ اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارا اس پر ایمان ہو جائے, ہم کبھی دنیا میں پریشان نہ ہو. یہ اتنا زبردست اصول ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام کے قصے سے سمجھ آتا ہے, اور اگر ہماری تربیت ہو جائے گی اور ہمارا اس پر حقیقی ایمان ہو جائے تو ہماری دنیا بدل کے رہ جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم کے پاس بغیر سبب کے نتیجہ آ رہا ہے. اللہ سے دعا کی, فرشتوں نے خوشخبری دی اللہ کی طرف سے کہ حضرت زکریا آپ کے پاس بھی اب اولاد ہوگی, بے موسمی اولاد, بغیر سبب کے. حضرت زکریا بوڑھے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, سر سفید ہو چکا ہے, کھوکھلے, یعنی جس میں ایک بوڑھا ہوتا ہے. وقد بلغت من الكبر عتیہ, اس کا مطلب ہے میں کھوکھلا ہو چکا ہوں ہر لحاظ سے. اور کہتے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہے, وہ بھی بوڑھی ہے, وہ بھی بانجھ ہے. حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے, آپ تو کچھ بھی نہیں تھے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ پھر بھی نشانی دے دے. تو اللہ نے کیا نشانی دی؟ اب ایک اور انداز سے سمجھایا ہے. کیا نشانی دی ہے؟ کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے, بات زبان ہوتے ہوئے بھی بات نہیں کر سکیں گے. کلام کرنے کا اور اولاد کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ بات میں نے کئی دفعہ کلاس یہ میں, اسی آپ کی کلاس میں, جیسے وہ یقین نہیں کر رہے تھے نا کہ اس عمر میں اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں, ایسے ان کے پاس بولنے کی استطاعت تھی, لیکن بغیر کسی وجہ کے وہ والی استطاعت بھی تو اللہ نے لے کے دکھایا نا کہ میں یہ بھی کر سکتا. جی بالکل صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب. لیکن اس کو نا اصل میں اصطلاح میں سمجھائیے نا. اصل میں ایک ہوتا ہے سبب, ایک ہوتا ہے نتیجہ. یہ میں نے سمجھایا آپ کو, کلاس میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی استاد محترم ہوئی ہے. ہوئی وہ ہے. اولاد والی بات میں اسباب نہیں ہے ظاہری طور پہ, لیکن نتیجہ نکلے گا. اسی طرح زبان والی کلام والی بات میں اسباب موجود ہیں, لیکن اس کا نتیجہ نہیں آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بول نہیں سکیں گے 3 دن تک. ایک ہوتا ہے سبب, ایک ہوتا ہے مسبب, یعنی وہ سبب کے نتیجے میں, یا اس کو دوسرے الفاظ میں نتیجہ کہہ دیں. تو ہمارے دنیا میں ہم سمجھتے ہیں, ہم انسان, اور بڑی نالائکی ہے ہماری یہ, ہم سمجھتے ہیں کہ سبب ہوگا تو نتیجہ ہوگا, سبب کے بغیر نتیجہ نہیں ہو سکتا. سبب ہوگا تو نتیجہ ہوگا, اور اگر سبب نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں ہوگا, اور اگر سبب ہوگا تو پھر نتیجہ ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سبب موجود ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ سبب اگر موجود ہے, سبب موجود, نتیجہ, ہم سمجھتے ہیں لازماً نتیجہ نکلے گا. یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے.
اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر سبب غیر موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، یہ بھی غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ سبب موجود ہو جی، اب حقیقت کیا، یہ ہے عام لوگوں کا نظریہ جو میں نے اوپر لکھا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سبب موجود ہو تو حقیقت یہ ہے کہ سبب موجود ہو چاہے نہ ہو، جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، اس کا نتیجہ اگر اللہ کی طرف سے آنا ہے تو آ کے رہے گا، اس کے لیے اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے سبب موجود ہو تو نتیجہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ نتیجہ کب ہوگا؟ اللہ کے حکم سے، یہ ہے حقیقت، دین کا تقاضا۔ نتیجہ اللہ کے حکم سے مشروط ہے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے مشروط، یہ ہے دین کا تقاضا جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر سبب غیر موجود ہو تو پھر حقیقت کیا ہے؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ پھر بھی نتیجہ اللہ کی مرضی سے مشروط۔ پھر بھی نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ ہے ہمارا دین کا ہم سے تقاضا، پھر بھی نتیجہ ہو سکتا ہے دنیا میں۔ یہ دنیا کے لیے یاد رکھیں، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ آخرت میں سبب یعنی نیکی ہوگی تو آخرت میں اچھا انعام ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو آخرت میں پھر سزا ہوگی۔ ہاں اگر اللہ معاف کرنا چاہے شرک کے علاوہ تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس سبب موجود نہیں تھا، لیکن ان کو حضرت مریم کے واقعے سے پتہ لگا کہ سبب نہ بھی ہونا، کوئی لانے والا نہیں بھی ہے یا موسم نہیں ہے، پھر بھی پھل آ گیا نا، نتیجہ آ گیا سبب کے بغیر۔ لیکن جی راشد صاحب، عام اصول جو ہے آپ کی آواز کٹ گئی کافی، راشد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، تو سبب موجود نہیں تھا لیکن نتیجہ ہو گیا، تو اب دعا تو کر لی حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم کے پاس سبب نہیں تھا، نتیجہ ہو گیا تھا، یہی دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرشتوں نے بشارت دی اللہ کی طرف سے کہ اولاد ہو جائے گی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اب غور کر رہے ہیں، غور کرتے کہتے ہیں کہ میری تھوڑیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہیں، بیوی بانج ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب غور کیا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا آپ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ماں باپ تھے، سبب ہوا تو آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کی وجہ صرف ماں باپ کی شادی اور ماں باپ کا عمل نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے حکم سے آپ پیدا ہوئے نارمل طریقے سے ماں باپ کے ساتھ، تو نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ وہ نتیجہ سبب کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تھا سبب کے ساتھ، تو اللہ سبب کے بغیر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سمجھایا اللہ نے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانی دے دے مزید۔ اب اللہ نے نشانی کہہ دی، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہوگی لیکن آپ بول نہیں سکیں گے، 3 دن یا 3 راتیں آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ کیا بتایا کہ اب پہلے سبب غیر موجود تھا، نتیجہ ہو گیا، اب سبب موجود ہے تو نتیجہ پھر بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ بتایا کہ یہ جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سبب موجود ہوگا تو لازماً نتیجہ نکلے گا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ سبب ہو، محنت ہو، ضروری نہیں کہ محنت کا ہمیں نتیجہ ملے، مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا دنیا میں، اور اگر سبب نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے،
یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کرنا نہیں چاہیے، اگر میں کہوں میں گھر بیٹھا رہوں مجھے پھر بھی روزی مل سکتی ہے، تو مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے، لیکن مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے گھر بیٹھے بھی رزق مل سکتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پرندوں جیسا توکل کرو تو اللہ تمہیں پرندوں جیسا رزق دے گا۔ پرندوں جیسا توکل کیا ہے؟ اگر ایک انسان کل کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہ کرے تو پرندے وہ روزانہ گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، تو روزانہ ان کو رزق ملتا ہے۔ تو اگر انسان بھی پرندوں جیسا توکل کرے تو اللہ انسانوں کو بھی پرندوں جیسا رزق دے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اس میں تدبیر کی بات بھی ہے۔ اور اگر انسان محنت بھی کر لے پھر بھی نتیجہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو یہی سب کچھ ہے۔ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں تدبیر بھی کرنی چاہیے، لیکن تدبیر کے بعد بھی اللہ پر ہی جو ہے وہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے تدبیر کے ساتھ، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا۔ قارون نے یہی کام کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ میں نے محنت کی ہے، یہ سبب ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے مال ملنا چاہیے۔ تو اللہ اب شدید ناراض ہوئے اور اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، طاقتور قومیں تھیں، وہ کیوں ہلاک ہوئی؟ اگر سبب کا نتیجہ نکلنا لازمن، اگر طاقت کا نتیجہ دنیا میں عروج ہی ہے ہر صورت میں، تو پھر تجھ سے پہلے طاقتور قومیں ہلاک کیوں ہوئی ہیں؟ تو وہ ہلاک ہوئی ہیں اصل میں اللہ پر بے اعتمادی کرنے سے، اور اپنے اوپر اعتماد کرنے سے، اور اپنے زور بازو سے ہر چیز دھونے سے۔ اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس نے نہیں جانا قارون نے کہ اللہ نے اس سے پہلے ایسی بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی اور اس سے زیادہ مال و دولت کی حامل تھی۔ تو اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے، باقی تدبیر انسان کو کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی۔ اب دیکھیے کفار نے تدبیر کی، اور ایسی تدبیر کی 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر ہے، اسباب پورے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تہس نہس کر کے رکھ دیں مسلمانوں کو، لیکن نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ تو پوری تدبیر کر کے آئے ہیں۔ یہود نے سازش رچائی، کون سے یہود؟ وہ بنو النذیر جن کو پچھلے سال جلا وطن کیا گیا تھا پہلے حشر کے موقع پر، جب انہوں نے بد عہدی کی تو ان کو خیبر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے سازش رچائی، انہوں نے کہا اچھا ہمیں مدینہ سے بے دخل کیا گیا ہے، ہمیں خیبر بھیج دیا گیا ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کفار کو اکٹھا کیا، سازش رچائی، کفار کو تیار کیا، قریش کو بھڑکایا، غطفان کو بھڑکایا، دیگر قبائل کو بھڑکایا، 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر آ گیا۔ اور ساتھ انہوں نے وہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ میں، کون سا قبیلہ رہ گیا تھا؟ بنو قریظہ، ان کو بھی تیار کیا۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے بد عہدی کی تو کیا ہوگا، کہ جب پچھلے قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے نہیں دیا، بد عہدی کرنے کی وجہ سے جلا وطن کر دیا، تو ہمیں بھی جلا وطن کر دیں گے یا اسے کڑی سزا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ وہ تیار، لیکن اب ان یہودیوں نے ان کو بھی منافقت پر، بد عہدی پر آمادہ کیا، تو تدبیر پوری کی، اور اب کفار آگے۔ اب اسی وجہ سے مسلمانوں کی، یعنی شروع میں جو کیفیت ہوئی، ایک فطری کیفیت، ایک وقتی کیفیت، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اوپر سے بھی کافر آگے، نیچے سے بھی کافر آگے، دل حلقوں کو پہنچ گئے۔ تو انہوں نے اسباب پورے اختیار کیے، اور یہود نے سازش رچائی اور عرب قبائل کو تیار کیا، وہاں سے بنو قریظہ کو بھڑکایا، انہیں بھی بد عہدی پر آمادہ کیا۔ تو اب کیفیت جب مسلمانوں نے دیکھا کہ پورا عرب ہی امڑ آیا ہے، اور باہر سے تو آئے ہی ہیں، اندر سے یہود، اور اندر کے جو گھر کے جو بھیدی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو جب کافر اوپر سے بھی آگے، نیچے سے بھی آگے،
اندر باہر دشمن ہے. احساس ہوا مسلمانوں کو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے بھی آگے تمہارے نیچے سے بھی آگے. وبلغت القلوب الحناجر، دل حلقوں کو پہنچ گئے. وتظنون باللہ الظنون، تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں آزمائش ہوئی مومنوں کی. اب یہاں مومنوں کی آزمائش ہوئی ہے، یہ صرف منافقین کی آزمائش نہیں ہے، مومنوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑے شدت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑا گیا ہے اور بڑی سخت قسم کی ان کی آزمائش ہوئی ہے. پھر لیکن یہ وقتی کیفیت تھی. اب منافقین کا کردار کیا ہوا؟ منافقین نے کہا کہ جھوٹے وعدے تھے. اور مومنین کی کیا کیفیت ہے؟ مومنین کا ایمان بڑھ گیا، جیسے ہم نے کل پڑھا، ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا اللہ رسول کی بات ماننے میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور مومن کا ایمان مشکل میں بڑھ جاتا ہے اور منافق کا نفاق مشکل میں بڑھ جاتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کل کہ مومنین میں ایسے مرد بھی تھے کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا. مردانگی، یا مردانگی اچھے معنی میں ہے. مردانگی کیا ہے کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے کوئی ایمان والا، پھر اس وعدے کو پورا کرتا ہے، تو اس نے مرد والا کام کیا. قرآن کریم میں یہ جو مردانگی یا یہ جو رجال یہ آتا ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست ایک صفت ہے. من المؤمنین رجال، مومن میں ایسے مرد تھے، مردانگی تھی ان کے اندر. کیا مردانگی تھی؟ کہ جو انہوں نے اللہ سے سچ وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر رجال کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ رجال ہیں جو اللہ سے وعدہ کریں پھر وہ پیٹھ نہ پھیریں، پھر اس وعدے کو نبھائیں چاہے جان چلی جائے. پھر مردانگی، پھر یہ ایسے مرد ہیں. اور پھر ایک مردانگی اللہ کہتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. گھروں میں، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا تذکرہ ہو، عبادتیں ہوں اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح بیان کرتے ہیں ان اللہ کے گھروں میں صبح شام. کون تسبیح بیان کرتے ہیں؟ رجال، کچھ رجال. یہاں بھی رجال ایک اچھے معنی میں مرد، جو حقیقی مرد ہیں. حقیقی مرد کون ہوتے ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد کون ہوتا ہے؟ مردانگی کیا ہے؟ مردانگی یہ ہے کہ جب ایک شخص مومن ہو جاتا ہے پھر لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے مرد پھر وہ ہوتے ہیں کہ پھر خرید و فروخت آئے تو خرید و فروخت انہیں اللہ سے غافل نہیں کرتی، نہ تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. انہیں تجارت، خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے. ان کے نزدیک سب سے اہم چیز اللہ کا ذکر، نماز اور زکوٰۃ ہوتی ہے. خرید و فروخت سب چیزیں پیچھے، تجارت پیچھے. کتنا بڑا تاجر ہے. مردانگی کیا ہے؟ مردانگی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے مقدم ہے، نماز سب سے مقدم ہے، زکوٰۃ سب سے مقدم ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ قیامت کے ڈر سے، اس دن کے ڈر سے کہ جس دن یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. اس میں نہ دل اپنے قابو میں رہے گا، نہ آنکھیں اپنے قابو میں رہیں گی. آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل ہوا ہو جائے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، لوگ قیامت کے دن پلک نہیں جھپکیں گے قیامت کی ہولناکی سے. وافئدتہم ہوا، دل ان کے ہوا ہو جائیں گے. تو اس قیامت کی ہولناکی سے ڈر کر مرد یہ کام کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ نے مرد اور مردانگی کو اس معنی میں استعمال کی ہے کہ یہ ایک بڑی صفت ہے. اگر یہ صفت پائی جائے، اور ان آیات میں سورہ احزاب میں وہ صفت عہد کی پاسداری اس کو بیان کی. تو فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ.
وہ جو کافر، وہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا، وہ بڑے غصے اور بڑے غیظ و غضب کے ساتھ آیا تھا، یہود ان کو لائے تھے، تو بڑا اس کے پیچھے غصہ اور بدلہ لینے کا یہود کے دل میں بھی تھا، ہم بدلہ لیں گے، بنو نذیر کے دل میں بھی تھا، اور قریش کو انہوں نے تیار کیا۔ قریش بھی جنگ بدر میں بڑی کاری شکست کھائی تھی۔ جنگ احد میں پہلے کفار کا نقصان ہوا تھا، پہلے شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ بھی لینا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے کل ذکر بھی کیا کہ بعد میں کفار کو احساس ہوا ہمیں تو پورا کلا کما کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ جب دوبارہ واپس آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے مسلمانوں کو کہ پیچھا کرو۔ پیچھا کرنے کی وجہ سے کافروں نے دیکھا، او ہو، یہ تو مسلمان تو تازہ دم ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم صفایا کر آئے ہیں اور اب ہم مزید صفایا کر آئے، نہیں نہیں، وہ مسلمان تو تیار ہیں۔ وہ نکل گئے ایک دفعہ، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی نہیں ہم لڑیں گے، اب ہم آئندہ بدلہ لیں گے۔ وہ بھی غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے کفار بھی۔ جنگ بدر کی شکست، بدترین شکست یوم الفرقان، اور جنگ احد میں بھی شکست ہوئی تھی انہیں، بعد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو اب وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے قریش بھی، یہود جو دیگر عربوں کو تیار کیا۔ اب وہ جب کوئی اتنا بڑا لشکر لے کر آتا ہے تو بلا وجہ کے تکبر اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ شدید غیظ و غضب میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے غیظ و غضب کے ساتھ ہی واپس لوٹ گئے۔ اللہ نے ان کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ہی واپس لوٹا دیا۔ اپنا غیظ و غضب تو وہ اتار ہی نہیں سکے، وہ نکال ہی نہیں سکے۔ نکالتے کہاں جب کوئی آمنے سامنے کی جنگ ہوتی، آمنے سامنے کی جنگ ہی نہیں ہو سکی، خندقیں کھود لی گئیں، اور وہ غیظ و غضب ان کے اندر ہی رہا، اور مہینہ انہوں نے محاصرہ کیا۔ اور مہینہ محاصرے کے بعد کیا ہوا کہ تیز و تند ہوا چلی، سخت سردی کا موسم ہے، اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ نے وہ لشکر اتارے جنہیں انہوں نے دیکھا نہیں، اور پھر جس کا جدھر کیا کہتے ہیں سینگ سمایا وہ ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر نہیں پائی، کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ دین کا فائدہ تو کفار کے لیے ہے ہی نہیں، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی نہیں، اور دنیا کا فائدہ، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پایا انہوں نے، نقصان ہی ہوا، سارا خرچہ ہی ان کا ہوا، ساری محنت ہی ہوئی، کھیچل ہی ہوئی، اور ملا کچھ بھی نہیں۔ وہ غیظ و غضب اندر ہی رہا، اور اسی غیظ و غضب کے ساتھ مزید غیظ و غضب لے کر واپس لوٹے۔ اور یہ ہوا کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اکیلے ہی یہ سارا معاملہ کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہو گیا اللہ مومنین سے لڑائی سے، یعنی مومنین کو لڑنا ہی نہیں پڑا۔ اللہ اکیلے ہی، اللہ نے مومنین کی ایسی مدد کی کہ اللہ اکیلے ہی مومنین کو قتال سے کافی ہو گئے۔ ہوا کس نے بھیجی؟ مومنین نے بھیجی، اللہ نے بھیجی۔ وہ وجنودا لم تروها، پیچھے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے، فرشتے اور اس قسم کے لشکر، اور وہ جو روب طاری ہو گیا تھا ان کے، وہ کس نے طاری کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ اکیلا ہی اللہ کی یہاں ساری کارگزاری ہے۔ دنیا میں اور جنگ وغیرہ ہوتی، جہاد ہوتا ہے، وہاں کہیں مسلمانوں کی بھی کارگزاری نظر آتی ہے تھوڑی بہت، وہاں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہاں تو سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہو گیا اللہ مومنین سے لڑائی سے، اللہ اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہے اللہ بہت طاقتور، بہت غالب۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دعا پڑھتے تھے جہاد کے موقع پر، سفر کے موقع پر، حج عمرہ سے واپسی پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ حج کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، لشکروں کو اللہ نے اکیلے ہی شکست دے دی۔ تو یہ بالکل یہ آیت کریمہ یہی بات کر رہی ہے۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ اکیلا ہی مومنین سے قتال سے کافی ہو گیا۔ مسلمانوں کو تو بہت زیادہ ہاتھ پاؤں ہلانے ہی نہیں پڑے، انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے خندق کھودی، انہوں نے وہ خندقوں پر پہرا دیا، لیکن کفار کو وہ واپس لوٹنا پڑا غیظ و غضب کے ساتھ، اور یہ سارا اللہ رب العالمین نے اکیلے ہی ان کو واپس کر دیا۔
چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.